اور خواتین و حضرات، آج کل ہم فیس بک اور جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ایسی ایپس کے جو ہے ایڈز دیکھتے ہیں جس میں قرض لینے کے جو ہے آسان طریقے سے جو ہے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے اور محدود سود کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے آسانی سے جو قرض لے سکتے ہیں. لیکن ان ایپس کا اصل چہرہ تب عیاں ہوتا ہے جب کوئی شخص ان ایپس کے ذریعے رقم لیتا ہے اور اس پر روز کی بنیاد پر جو ہے سود جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور معاشرتی اور مذہبی حوالے سے ہمارے معاشرے میں سود کی سختی سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے. لیکن کچھ افراد ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو اپنے جنگل میں پھنسا لیتے ہیں اور ڈیجیٹل سطح پر یہ جو ہے ایپس کیسے معاشرے کے جو ہے اقدار اور معافی کام کر رہی ہیں، اور ان کے اوپر مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ان اسٹوڈیو موجود ہیں عدن کامران. آپ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، اور آپ کے ساتھ نازیہ افتخار موجود ہیں، آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دی شو. اچھا خواتین و حضرات، یہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جو ہمارا بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے عدن کامران، جو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے، اس کی جو میں تھوڑی سی تعریف کر دوں. یہ 16 سال بھائی جان کی ایج ہے، 9 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان سائبر سیکیورٹی چیلنج میں یہ ان کے ٹاپ ونر تھے. یہ انہوں نے مقابلہ جیتا تھا، جس پہ مقابلہ تھا PhD کوالیفائڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ سے، اور یہ 16 سال کا جو ہے ٹیلنٹڈ بچہ پاکستان کا، اس نے وہ مقابلہ جیتا تھا. ان سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے کر لیتے ہو؟ 16 سال کی عمر ہے یار، جاؤ فٹ بال کھیلو، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بنے ہوئے ہو. ہمیں شرم آ رہی ہے آپ کو دیکھ کے. بس وہ انٹرسٹ کی بات ہے، کہتے ہیں سائبر سیکیورٹی میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو پچھلے 9 سال سے تو جاب پہ ہی، مطلب پیدا ہوتے ہی انہوں نے کام شروع کر دیا تھا میرے خیال سے. اور اپنی کمپنی بھی رن کر رہے ہیں، اور سائبر پارک کے نام سے ماشاءاللہ سے. اچھا چلیں، یہ تو آپ کی تعریف ہو گئی. اب ذرا ٹاپک پہ آتے ہیں. اب جیسے یہ اسٹوری آپ نے آئی شور دیکھی ہوگی، اب یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ایپ ڈاؤن لوڈ کی، آپ نے قرض کے لیے اپلائی کر دیا. اب کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ بھی انہوں نے چرا لیا، ہمارے کانٹیکٹس کو کال کر کے دھمکائے جا رہے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا، آپ کا بہت سارا امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے آپ کے موبائل میں کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹلی آپ کے کانٹیکٹس آپ کے موبائل میں ہوتے ہیں. آپ کی لائیو لوکیشن ہمیشہ آپ کے موبائل میں ہوتی ہے. کسی کو پتہ ہو آپ کہاں ہیں نہیں پتہ ہو، لیکن موبائل کو ہمیشہ پتہ ہوگا کہ آپ کہاں ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے، اکثر کہتے ہیں جو ہے موبائل ہمارا آڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اینڈ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. آڈیو ویڈیو ایسا پتہ نہیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہمارا موبائل جو ہے ہمارا ڈیٹا ریکارڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں موبائل جو ہے ہماری یوزر ایکٹیویٹی بھی ٹریک کر رہا ہوتا ہے. اس کے تھرو وہ ہماری اینالائز کر سکتا ہے کہ ہمارے ابھی دماغ میں کیا چل رہا ہے انفیکٹ. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اب یہ ڈیٹا جو ہے ان ایپس میں جاتا ہے، اور وہ ان ایپس کے تھرو جو ہے پھر جو بھی کمپنی اس کو رن کر رہی ہوتی ہے، اس کمپنی کے پاس، اگر کسی کمپنی کے پاس لیٹ سے آپ کا ڈیٹا ہے کہ آپ کو اینی میڈیکل ایشو ہے، سو وہ آپ کو ایزیلی اپنی میڈیسنس مارکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیٹ سے آپ کو ایک شوز چاہیے، سو کوئی شو کمپنی جو ہے آپ کو اپنا شو ٹارگیٹ کر سکتی ہے اکارڈنگ ٹو یور مائنڈ سیٹ، جیسا آپ کو چاہیے، جو آپ کی پرائس رینج میں ہے، جو انہیں پتہ ہے. سو یہ ہے. اب کہتے ہیں کچھ ایسی پرمیشنز ہوتی ہے، ہم جو ہے صرف کہتے ہیں کچھ ایکسکلوزیو ایپس کو دیتے ہیں. جیسے ہم اپنی جو ہے وائس کا رائٹ جو ہے، وائس کی جو پرمیشن ہے، جیسے اگر آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ پرمیشنز مانگتا ہے. سو ہم ہر پرمیشن ہر ایپ کو نہیں دے دیتے. لیکن اب جیسے لون اپلیکیشنز ہوتی ہیں، یہ اوبیسلی کہتے ہیں اتنی اپیلنگ ہوتی ہے، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم جب بندے کو اتنی ضرورت ہوتی ہے، سو اوبیسلی وہ ایک ایموشن جو ہے نا بندے کا، وہ ٹارگیٹ کرتی ہیں. اور اس کو ہم سائبر سیکیورٹی میں کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ، ایکسپلوئٹنگ ہیومن سائیکالوجی، کیونکہ کہتے ہیں اس کے بھی ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. سو وہ جو ہے ایک ہیومن ایموشن کو ٹارگیٹ کرتی ہیں، نیڈ کو، اور پھر وہ اس کے تھرو جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بندہ ساری پرمیشنز ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا. نیڈ بھی جو وہ ایپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں اس کی یوز سے، کہ اس وقت یہ ایموشنلی جو ہے انسٹیبل ہے، اس وقت اس کو پیسے کی ضرورت ہے، کہ آپ کی بینک اکاؤنٹس بھی جو ہیں، ان کی ایپس بھی جو ہوتی ہیں نا، وہ بھی ایکسیسیبل ہوتی ہیں. یس اوبویسلی. واو. مطلب یہ فون نہ ہو گیا، یہ بام ہو گیا آپ کا. مطلب یہ تو مطلب، اور یہ ساری ایکٹیویٹیز بیسیکلی انلیگل ہیں. یس انلیگل. ٹھیک ہے. اوکے نازیہ جی جی. اب یہ تو ایک انلیگل سائڈ ہوگی. انہوں نے بتا دیا کہ جی موبائل کتنا جو ہے ولنریبل ہے، آپ کی ہر ایک چیز جو ہے
اس میں ایکسیسیبل ہے ڈیٹا سارا کچھ ہو گیا. اب اس کا جو ہے ذہن پہ یا ایموشنلی اب جس طریقے سے یہ تھریٹس آ رہی تھیں ان بھائی کو, 2 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی, 13,000 روپے کا لون لیا تھا, بالکل سود بڑھتا گیا وہ تقریباً 7 لاکھ کچھ کا ہو گیا. اب اس پہ کس طریقے سے مطلب کتنا انہوں نے ٹارچر کیا ہوگا کہ وہ اس پوائنٹ پہ جا کے وہ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو لٹکا دیا, مطلب ذہنی پریشر کتنا ہوگا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے یہ ذہنی دباؤ ہے نا, اسی کے انڈر سب کچھ آیا ہے. اب ذہنی دباؤ کیا ہوتا ہے, آپ کوئی الجھن ہو, بے چینی ہو, ذہنی طور پر آپ اتنی ابتر حالت میں چلے جاؤ تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. دس از اے کائنڈ آف ڈپریشن. اب ڈپریشن میں جب انسان جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ڈپریشن ہر کسی کو بھی ہو سکتا ہے, بچے کو بھی ہو سکتا ہے, بوڑھے کو بھی ہو سکتا ہے, جوان مرد عورت امیر غریب ہر کوئی اس کے انڈر آتا ہے انفارچونیٹلی. لیکن کیا ہے کہ اس میں ان کا جو انفارچونیٹلی ان کا جو تھا کہ اس میں ہمارے عوامل جو سے ہوتے ہیں, ہمارے سپورٹنگ گروپ بھی اس کے اندر ہمارے انوالو ہوتے ہیں. سپورٹنگ گروپ ہمارے رشتہ دار, فرینڈس, وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اب ان کو جیسے یہ ان کا اگر ہم لیں قصہ جو ہے, اس میں یہ ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑی انہوں نے وہ لون لیا وہاں سے, بٹ سپورٹنگ گروپ بھی تو ان کے آس پاس تھا نا. دس از ایگزیکٹلی اٹ بہت لمیٹڈ اماؤنٹ ہے. سپورٹنگ گروپس کہاں تھے ہمارے پاس, 13,000. ایگزیکٹلی. اب چلیں اب اس کو لے لیا تو سپورٹنگ گروپ جو سے ہیں انہوں نے کیسا ان کا کیا ویلکمنگ پوسچر تھا. اس کے ساتھ جو ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہوگی تو اوبویسلی اس کے اندر وہ ذہنی دباؤ میں آتے چلے گئے. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی سے شیئر ہی نہ کیا ہو, کیونکہ مرد حضرات جو ہیں وہ ایک مردانہ ایگو جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو مزید پریشان نہ کریں. جو 13,000 کا قرض لے رہا تھا اوبویسلی وہ اتنا صاحب استطاعت نہیں تھا, تو اس نے یہی سوچا ہوگا کہ آلریڈی میری فیملی میں اتنا پریشر ہے, میں یہ بات فیملی تک نہ پہنچاؤں, تو اس نے اندر ہی اندر رکھا. کیا یہ وجہ بنی اس کے ہاں, یہ پرسنالٹی کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پیسے پرسنالٹی جو سی ہوتی ہے وہ اپنی باہر نہیں نکالتے اپنی پرابلمس کو. لیکن میں اس کو کہتی ہوں دس از اے ٹو وے پروسیس ہوتا ہے. جیسے سفرر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جو اس کا جو سیکنڈ ان کے ساتھ ہے, جو ان کی سپورٹنگ گروپ ہے, آئزر ہے کیا انہوں نے ویلکمنگ پوسچر تھا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. کیا ان کا جب انہوں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی, کیا انہوں نے اس کو دھیان سے سنا, یا کہ اس کی تو عادت ہے اس طرح کرنے کی, سب ٹھیک ہو جائے گا, یا اسے کہا سو کہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کا ویلکمنگ پوسچر نہیں تھا دوسرے کا اب کے گروپ کا, تو کیا ہوا اس کے اندر. اس نے یہ کیا کہ اس نے اوبویسلی ذہنی دباؤ میں جانا تھا, اور اتنا شدید اوور تھنکنگ کے اندر ہمارے جو ہے اوور تھنکنگ جاتے ہوئے آپ ذہنی دباؤ میں اتنی ڈپریشن میں چلے جاتے ہو کہ پھر اس میں لمحہ ایک ایسا آتا ہے جس میں خودکشی کے بارے میں, کیونکہ انسان جب سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا, لاسٹ سٹیج ہوگا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا, اب میں کیا کر سکتا ہوں, اب میری دنیا میں میری سب ختم ہو گیا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں ایک ناکارہ انسان ہوں, میں یوز لیس ہوں, میں کسی کے کام ان کے کام نہیں آ رہا, جو رسپانسبلٹیز میں پوری نہیں کر رہا. تو وہ یہ تھاٹ جو اس کی چلتی جو ڈپریشن کے اینڈ پہ اس کو خودکشی کے طرف اس کو مائل کرنے پہ اس کو لے جاتی ہے. اچھا عدن یہ بتائیں, اب یہ پرابلمس تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی, میں سولوشنس کی پر بات کرتے ہیں اس کی. اب جیسے آپ نے بتایا کہ ڈیٹا جو ہے ولنریبل ہے, اس پہ کوئی بھی ایکسیس ہو سکتا ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹس ایکسیس ہو سکتے ہیں, آپ کے نمبرز آ سکتے ہیں, آپ کی پکچرز ہیں, آپ کی ویڈیوز ہیں, سب کچھ ایکسیسیبل ہے, اور وہ چوری ہو رہی ہیں. آئی ایم شیور سب کی ہو رہی ہیں, آپ کی بھی ہوئی ہوں گی, میری سب کی ہوئی ہوئی ہیں. اس سے کس طریقے سے جو ہے یوزرز جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں, بچا کیسے جائے؟ اچھا, اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے پاس ہمارے اراؤنڈ کہتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جدھر سے ہمارے ڈیٹا کہتے ہیں تھیفٹ ہو سکتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹلی ہمارا موبائل. اب موبائل کے اندر ہماری کہتے ہیں اوبیسلی موبائل کمپنی بھی کہتے ہیں ڈیٹا کہتے ہیں تھیفٹ میں بہت ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر کچھ ایپس بھی ہیں. اب ان ایپس کا کیا ہے, جو ہمیں کہتے ہیں جا کے سیٹنگز میں اپنی جو موبائل کی جو سیٹنگز ہوتی ہیں اس میں اگر ہم ایپس میں جائیں تو, اور اس کے اندر ہم ہر انڈیویجول ایپ پہ کہتے ہیں کلک کریں, تو
تو ہمارے پاس اس ایپ کے نیچے ایک کہتے بار آ رہا ہوتا ہے پرمیشنز کے نام سے. ادھر اگر آپ کلک کریں تو آپ کو کہتے شو ہو جاتا ہے کہ کس کس ایپ کے پاس کون کون سی پرمیشن ہے. سو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہتے ہمارے کس ایپ کے پاس کون سی پرمیشن ہے. لیٹ سے اگر کوئی لون ایپ ہے اسپیسیفکلی تو اس کے پاس آپ کی آڈیو کی کہتے اس کو کیا ضرورت ہے پرمیشن کی, اس کو آپ کی کہتے ویڈیو پرمیشن کی کیا ضرورت ہے. اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں اور بھی ایسی پرمیشن ہے کہ اس کو آپ کی اسٹوریج کی تو ہے, چلو وہ ٹھیک ہے, بٹ اس کو آپ کی دوسری ایپس کی کیوں ایکسیس ہے. سو یہ سب چیزیں دیکھنی ہے. کانٹیکٹ سنک کرنے کی بھی پرمیشن مانگتی ہیں کچھ ایپلیکیشنز. یس ایگزیکٹلی, ایپس جو ہے وہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ دیکھنا ہے پرمیشن. اس کے بعد پھر دوسرا آپ کو کہتے ہیں لیٹ سے اگر آپ لیپ ٹاپ یوزر ہیں یا کہتے ہیں پی سی یوزر ہیں, سو اس کے اندر یہ ہے آپ کو کہتے ہیں ایک کیمرہ ہوتا ہے. سو آپ کو کیمرے پہ ہمیشہ جو ہے لڈ لگا کے رکھنی چاہیے, بیکاز کہتے ہیں آپ کے موبائل کو تو کیمرہ ریموٹلی اوپن کرنا اتنا ایزی نہیں ہے, بٹ آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا کیمرہ جو ہے وہ ریموٹلی اوپن کرنا ایزی ہے. سو آپ اگر اس پہ ایک ہلکی سی کہتے چھوٹی سی ایک لڈ ہوتی ہے, اگر آپ وہ لگا دیں سو پھر کہتے ہیں کیمرے پہ کچھ بھی نہیں دکھتا. اس کے علاوہ آپ جو براؤزرز یوز کرتے ہیں, ویب براؤزرز, یہ بھی آپ کا کہتے ہیں ڈیٹا ٹریک کرتے ہیں, آپ کون سی سائٹس وزٹ کر رہے ہیں, آپ کیا چیز سرچ کر رہے ہیں, اینڈ آل دیٹ. لوکیشن ہسٹری تک رکھتے ہیں. سو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے دوسرے براؤزرز کی طرف موو کریں جو کہ مور سیکیور ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس کہتے ہیں بریو نام کا ایک براؤزر ہے موبائل کے لیے بھی اینڈ پی سی کے لیے بھی. بریو BRAVE. سو وہ یوز کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ وہ جو ہے آپ کا ڈیٹا وہ جو ہے آپ کو ٹریک نہیں کرتا ہے اینڈ آل دیٹ. پھر اس کے علاوہ ایسے جو ہے ہمیں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہتے ہیں ہماری کہاں سے ڈیٹا تھیفٹ ہو سکتا ہے, اینڈ پھر ہم دیکھیں کہتے ہیں اس کو کیا کیا پرمیشنز ہیں, اینڈ پھر ہم اس کو اسٹاپ کریں. ادن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اپلیکیشن میں نے ڈاؤن لوڈ کی, جو آپ نے پرمیشنز کی بات کی, میں اسے کسی بھی چیز کی پرمیشن دوں ہی نہیں, اجازت ہی نہیں دیتی, میں سب پہ سے چیک مارک ریموو کر دوں کہ نہ وہ مجھے ٹریک کرے نہ میرے کانٹیکٹ سنک کرے, کیا تب میں سیف رہ سکتی ہوں؟ جب بھی آپ کہتے میں یہ تو نہیں کہوں گا کمپلیٹلی, بٹ اسٹل یہ بھی ہے کہتے کچھ ایپس کو کہتے کچھ پرمیشنس کی ضرورت ہوتی بھی ہے. لیٹ سے آپ نے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, تو واٹس ایپ کو ضرورت ہے کہ وہ آپ کے کانٹیکٹ سنک کرے, آپ کی آڈیو کی پرمیشن ہو, آپ کی ویڈیو کی پرمیشن ہو, اور کہتے آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی سینڈ کرے. سو ہر ایپ کو کچھ نہ کچھ پرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں رن کرنے کے لیے بھی. سو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے بالکل اس کو کہتے ساری پرمیشنز کو شٹ ڈاؤن کر دیں, بٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور فوکس میں رکھنا چاہیے کہ کہتے کون سی پرمیشن ہمیں کس ایپ کے لیے کہتے اوپن کرنی چاہیے. یہ فائنڈ آؤٹ ہو سکتا ہے کہ کس ایپ نے انلیگلی آپ کا ڈیٹا جو ہے ایکوائر کیا ہے, ابھی کچھ اس پہ میکینزم کوئی ٹیکنالوجی کوئی ایسی ڈیولپ اس پہ ابھی تک آئی ڈونٹ تھنک سو کہتے اس پہ ایز سچ کوئی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, بیکاز ایپس جو ہے وہ آلموسٹ سارے ہی ایپس آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, بٹ وہ کیا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں یہ پریسائزلی ہم کہتے جیسے میں نے ابھی کہا وہ آپ کی کہتے پرمیشنز میں آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ کیا کہتے ڈیٹا وہ کہتے کر رہے ہیں. اچھا, پرمیشنز بھی یہ ایک صرف دھوکہ ہی نہیں ہے انسان کو, مطلب دل تسلی کے لیے کہ ہاں میں نے منع کر دیا, لیکن پیچھے سے وہ پھر بھی ڈیٹا آپ کا لے رہے ہو. اگر اس کے اندر کچھ ایکسپلوئٹ ہے, اگر ایک تو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پلے اسٹور سے ہم ایپس یوزلی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا ایپ اسٹور سے, بٹ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے دوسرے اسٹور سے بھی کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اب جو بھی ایپس پلے اسٹور میں ہے یا ایپ اسٹور میں ہے, ان کے جو کہتے ہیں گوگل یا ایپل جو ہے وہ اس کی کہتے ہیں وہ لیتے ہیں اونرشپ کہ یہ ایپس ہم نے کہتے ہیں جو ہے چیک کرے ہیں اینڈ یہ جو ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ کچھ لوگ جو ہے وہ ایپس جو ہے دوسرے کروم سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا باہر سے ویب سائٹ ڈائریکٹلی کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, تو اس میں ایشو یہ ہوتا ہے وہ ویریفائڈ نہیں ہوتے ہیں, ٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی وائرس ہو, پھر وہ وائرس آپ کا ڈیٹا کرتے ہیں. جہاں تک اپلیکیشنز کی بات کریں تو یہ تو ایک لون اپلیکیشن تھی جس کا اتنا ذہنی پریشر لیا کہ اس شخص نے خودکشی کر لی. بالکل. اور بھی بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ بچے استعمال کرتے ہیں, گیمز ہو گئے. اگر آپ نوٹس کریں تو آج کل کا بچہ جو ہے وہ اگریسو ہے, وہ اپلیکیشن پہ گیمز کھیلتا ہے, اور جب وہ گیم سے ہٹ بھی جاتا ہے تو اس کا بیہیویئر اگریسو ہی رہتا ہے. ایون کبھی اگر آپ نے سنا ہو تو کچھ بچوں نے اپنے والدین کو قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ گیمز کھیلتے تھے. اس کے بعد جب ماں باپ نے ان گیمز کھیلنے سے انہیں منع کیا, وہ اتنے اگریسو ہو گئے کہ انہوں نے قتل کر دیا یا ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا. تو یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ ذہن پہ ایسا کیا اثر ڈال رہی ہیں بچے اور بڑوں پہ کہ وہ اگریسو ہو رہے ہیں, ذہنی انتشار کا شکار ہو رہے ہیں؟ تھینک یو, دس از ویری نائس کویشچن. بہت اچھا اور مزے کا کویشچن ہے, اور بلکہ میرے پاس میں کہنا چاہوں گی پیشنٹ جب آتے ہیں تو پیرنٹس کو میں سب سے پہلے یہی کہتی ہوں کہ بچوں کے کو موبائل زیادہ نہ دیں,
اور اسپیشلی کیونکہ ہمارے دیکھیں اس میں پیرنٹس کا بھی تو تھوڑا اس میں وہ ہے. پیرنٹس اپنا ٹائم بچانے کے لیے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور موبائل میں بچے نے گیم ہی کھیل لی ہے. اب بچے کو 24 آورز میں ماں 10 آورز اپنے لیے کہ میں بس فریڈم کے لیے کہ میں فری رہوں, میں بچے کو نہ دیکھوں, اس کو زیادہ ٹائم دے دیتی ہے. اب اس میں تو جب بچہ گیمز کھیلتا ہے, آپ نے جس گیم کی بات کی وہ تو اب یہاں بین بھی ہے, وہ ایک بڑی اس کا تھا اور میرے پاس تھا کہ بڑے بچے آئے جو مینٹلی ٹارچر ہوئے ہوئے تھے اور بہت ان کی سویئر کنڈیشنز تھی. ایکچوئل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک روٹین میں بچہ چل رہا ہے, آپ ایک چیز ہے اور اس میں کیا گیمز میں زیادہ کیا آتی ہے, آپ زیادہ بچے لڑائی سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, فائٹنگ آ رہی ہے, گانز آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے بہت زیادہ. اب کھیل کھیل کے وہ نیگیٹیوٹی ہے جو ان کے اندر جا رہی ہے, آپ نیگیٹیوٹی ابزارب کر رہے ہو, آپ مسلسل 5-6 آورز نیگیٹیوٹی ابزارب کر رہے ہو تو آپ اسی کے اندر جا رہے ہو نا. آپ کا جو مائنڈ ہے نا اسٹک ہو جاتا ہے. اگر آپ خود بھی کبھی موبائل یوز کریں, کوئی گیم کریں, تو 30 منٹس کے بعد آپ کا دماغ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فیل نہیں ہو رہا آپ کیا کر رہے ہو. مطلب اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹک ہو رہے ہوتے ہو. لیکن ہم بچہ اس میں گیم میں آگے پوائنٹس بنانے کے چکروں میں جاتا ہے, ٹائم آگے کنزیوم کرتا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ جو گیمز ہیں, جو ان کی سٹوریز ہیں, جس کے اندر جا رہا ہے, وہ اس کے اندر وہی چیز جو وہاں پہ ہوتی ہے ان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس کو ابزارب کر رہا ہے, ہر نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ابزارب کر رہا ہے. ابزارب کرتے کرتے اس میں چڑچڑا پن آ جائے گا. اب زیادہ ٹائم بچے کو دیں گے, آپ خود بھی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھیں گے, اگر یہ بھی بتائیں تو آپ چڑچڑا پن آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو ہر چیز بری لگنی شروع ہو جائے گی. تو یہ اس کے اچھا نازیہ, یہ بھی آپ بتائیں کہ ہمارے پاس 2 منٹ ہے, 1 منٹ میں آپ بتائیں, پھر ایک جو ہے مجھ سے کویشچن پوچھنا ہے کہ سولوشن کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایسے تھریٹس آ رہی ہیں, آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں؟ بالکل, یہ بہت اچھا کویشچن ہے. اچھا, میں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تھریٹس آتے ہیں یہ ہمارا ذہنی تناؤ میں اضافہ کرتے ہیں. کسی قسم کا بھی تھریٹ ہمارے ذہنی دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے, اور ذہنی دباؤ جو سا ہے یہ ذہنی بیماری کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ذہنی بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہ مت ہے کہ جس نے اپنے اس ٹریٹمنٹ کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس چلا گیا تو وہ پاگل ہے. ایسے ہی ہے. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس بھی کوئی جامع پلان نہیں ہے, ان کے پاس انہوں نے کوئی فنڈنگ نہیں رکھی ہوئی, انہوں نے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہوا کہ لوگوں کے ساتھ اگر یہ کچھ ہو تو وہ کہیں پہ جا کے وہ سب کر سکے. صحیح. اچھا چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لاسٹلی اس کو جو کالرز ہیں فار ایگزامپل اگر لوگ آ رہے ہیں, اس کا بیسٹ وے کیا ہے ان کو ٹریٹ کرنے کا, ان کو بلاک کرنے کا؟ سب سے پہلے جیسے آپ نے کہتے بلاک کرنے کا, تو سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جا کے وہ نمبرز جو ہے بلاک کروائیں. بٹ اس کے بعد اوبیسلی وہ اسٹل جو ہے نمبرز کہتے جو ہے چینج کر کے آتے رہیں گے. سو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپروچ کریں, جیسے پی ٹی اے ہو گئی, آپ کے ایف آئی اے, یا جو بھی کنسرٹ ایجنسیز ہیں ان کو کہتے ہیں آپ کہتے کال کریں, جو بھی انفارم کریں. یا اینڈ اپارٹ فرام دیٹ میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ اب جو ہے ریسنٹلی اس کہتے واقعے کے بعد سے اب ان ایپس کو جو ہے لیگل کہتے کنسیڈر کر لیا گیا ہے, اینڈ کہتے ہیں ان کو پلے اسٹور سے بھی ریموو کر دیا جائے گا. اچھا, دیٹس ویری نائس. ہاں, ایف آئی اے نے کر لیا, ایکشن لے لیا اور یہ ہو چکا. اور یہ کالز بھی ریکارڈ مطلب لوکیٹ نہیں ہوتی جو کال کرتی ہیں, یہ کالز بہت ساری کالز آ رہی ہوتی ہیں. ناٹ شیور کہتے ہیں وہ کس طریقے سے, کچھ ہو بھی سکتی ہیں, کچھ نہیں بھی ہو سکتی ہے. کاز آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک کہتے چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ٹاور ٹرائنگولیشن. اب آپ کے موبائل کے اندر جو سم ہے یہ ہر وقت کسی نہ کسی ٹاور کو پنگ کرتی رہتی ہے کہتے, تو اس سے جو ہے اگر کہتے لیٹ سے آپ کے کہتے آپ کی اس میں جو ہے 3 ٹاورز ہیں آپ کی لوکیشن کے یا ایریا میں. سو اگر وہ 3 ٹاورز ہیں اور آپ کی سم ان تینوں سے پنگ کری ہے تو آپ کی لوکیشن ایزیلی ٹریک ہو سکتی ہے. لیکن جتنے بھی یہ اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں, میرے والدین سے ساری گزارش ہے کہ پلیز جو بچہ آپ کا کھیل رہا ہے اس پہ نظر ضرور رکھیے کہ وہ کیا کھیل رہا ہے. اور ایسی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں دماغ بچے کا تیز بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ بچے کو ڈینجرس اس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں پاتھ پہ کہ یا